جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. جناب مفتی اکمل صاحب اور قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. خاکہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے بعنوان قدرت کا قانون. اس میں یہ داستان بھی آپ لوگوں نے دیکھی. مفتی اکمل صاحب یہ داستان یعنی اس سے سبق اس کے بارے میں بتائیے گا. لیکن حیرت انگیز طور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس خاکے میں دکھایا گیا یہ ایگزیکٹلی میں نے فیس کیا ہے. ایگزیکٹلی یہ بالکل ایسے ہی. ٹکر ماری تھی یا برتن بیچے تھے؟ نہیں, ہاں میں بتا دوں. اچھا, یہ زمزمہ کے پاس میں ایک دفعہ گاڑی میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مٹکے کے برتن بیچتا تو کوئی, اس کی وہ پوری وہ جو ریڑھی کہنا جو وہ الٹی ہوئی تھی, برتن ٹوٹے ہوئے تھے. تو میں نے سائڈ پہ گاڑی لگائی اور اپنے گن مین کو کہا کہ یار وہ جو بھی اس کو دے دیا ہے صحیح, اور بات ختم ہو گئی. تو میں نے تقریباً 1-1.5 مہینے بعد اسی چوک پہ اسی موڑ پہ اسی آدمی کو وہی ریڑھی اسی انداز سے الٹتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا. اب میں نے اب یہ اتنا اتفاق تو شاید نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے. نہیں پھر میں نے کہا یار یہ کیا ہے. تو مجھے غصے سے زیادہ افسوس ہوا کہ یار یہ کیا ہے. یعنی اب مجھے یہ افسوس ہوا کہ اب آئندہ مجھے ایسی کسی بھی کہانی پہ بھروسہ کرتے ہوئے یقین کرنا مشکل آئے گا کہ یار یہ پتہ نہیں یہ ڈرامہ ہے یا کیا ہے. خیر اب آپ بتائیے گا اس ڈرامے میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے کہ وہ ایسی پلاننگ کرتا ہے. ایک مرتبہ واقعاً ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کہ گاڑی الٹ جاتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں تو اچھا بزنس شروع کر لو, اور پھر اس کے گھر کی چھت گر جاتی ہے, سارے برتن واقعی ٹوٹ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں 3 چیزیں ہیں. پہلی تو وہی جیسے آپ نے ایک انسانی ہمدردی کے تحت اس کی مدد کی, اور یہ بہت اچھی چیز ہے کوئی بیچارہ مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کی جائے. دوسرا دردناک پہلو یہ ہے کہ مدد کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا تو صدقہ ضائع ہو گیا, فراڈیا تھا, ڈرامے باز تھا. یہ ایک پہلو ہے. اس میں سوچنا چاہیے کہ آپ اگر کسی کو اس طرح ڈسہارٹ کر دیتے ہیں, مایوس کرتے ہیں, تو آپ 10 دفعہ سوچیں گے, اور اس میں مستحق بھی نکل جاتا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ لفٹ لیتے ہیں نا, روک لی تو وہیں گن نکال لیتے, اب وہ کسی کو دے گا لفٹ دوبارہ ایسے ہی. یعنی آپ اپنا مطلب حل کرنے کے لیے پورے معاشرے میں بیلنس آؤٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کے دل متنفر کر دیتے ہیں. یہ بالکل درست نہیں ہے. تیسرا جو اس میں ہے وہ تنبیہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات تو کسی شخص کو جب وہ خرابی کی طرف جاتا ہے, خطاؤں کی طرف, تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. تو وہ نفس و شیطان کے تابع ہو کر مسلسل وہ گناہ اور خطائیں کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسی تنبیہات مقرر کر دیتا ہے, ایسے معاملات کر دیتا ہے کہ انسان کو اشارہ مل جاتا ہے, سبق مل جاتا ہے, نصیحت مل جاتی ہے. اگرچہ یہ اکابرین اسلام یا اولیاء اسلام میں بہت زیادہ ہے, لیکن بعض اوقات عام آدمی کو بھی, جیسے اب یہ بیچارہ برتن بیچنے والا کہ طوفان سے اس کے چھت گر گئے, برتن ٹوٹ گئے تو اس کو احساس ہو گیا, تو یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں سزا ہے, آپ ایک جہت سے اس کو سزا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے برے ارادے کی آپ چلے میں سزا ہو گئی, لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو اللہ کی طرف سے تنبیہ اور کرم نوازی ہے کہ اگر نہ ہوتا تو پھر وہ حرام طریقہ اختیار کر لیتا اور ڈرامہ اور فراڈ کرتا. اللہ نے اس کو محفوظ رکھا. تو اس لیے جب ہمارے ساتھ کوئی ایسے پرابلم آتی ہے تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنا نہیں چاہیے, شکوہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی ایک تنبیہ ہو ہمارے لیے, تو ہمیں اپنے سابقہ زندگی کے اعمال پر نگاہ رکھنی چاہیے. بالکل صحیح, مناسب. تو قبلہ اسی سے لنک کرتے ہوئے, یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ کبھی کبھی ہم اپنے جو پیمانے بنا لیتے ہیں جو کہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال دولت کی ریل پیل بڑھتی جا رہی ہے, ہم خود ہی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ سے بہت راضی ہے, اللہ سے بہت. میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی امیر اللہ سے راضی نہیں ہے, ظاہر ہے, لیکن ایک دوسرا فارمولا بنا لینا کہ اس پہ بہت نوازش ہو رہی ہے, مطلب اللہ سے بہت راضی ہے. اس کو ہر دوسرے دن کوئی بیماری پکڑ رہی ہے, اس کے اولاد کے ساتھ بھی ہو گیا, اس نے کوئی بہت برا کیا ہوگا اس لیے پکڑ ہو رہی ہے. یہ معاملہ اس سے الٹ بھی ہو سکتا ہے. یعنی میں مثال کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو کوئی ایک بیماری ہوئی, اس بیماری کے بعد انہوں نے خداوند تعالیٰ کے خوف سے 10 برے کام جو کرتے تھے وہ چھوڑ دیے. تو وہ مفتی صاحب والی بات کہ یہ تو فائدہ دے گا ایک طریقے سے کہ آخرت میں اس کو بچا لے. تو اس کا مطلب یہ اصول طے نہیں ہے نا کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسے اللہ راضی ہے, جس کے پاس نہیں ہے اسے راضی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بالکل یہ اصول طے نہیں ہے, اور اگر آج کل کے حالات دیکھیں تو اس میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ الٹا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو چونکہ انفیئر مینز کے بغیر حلال اور طیب انداز سے زیادہ اکٹھا کرنا آج کے دور میں کتنا مشکل ہے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے. تو بظاہر تو الٹا ہی لگتا ہے. خیر ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہے کہ ہر ایک کا جو ہے وہ اپنا اپنا معاملہ ہے, کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, لیکن بظاہر ایسا. اور جہاں تک مصیبت کی بات ہے, تکلیف کی بات ہے, یہ تو عارفین کا چراغ ہے. صوفیہ صافیہ نے تو اس پہ بہت کچھ کلام فرما رکھا, اور خود حدیث میں صراحتیں آئی ہوئی ہیں کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ خیر سے خالی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے. اس صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں وہ گناہ معاف فرماتا ہے, وہ کفارہ سیئات بنتی ہے, وہ رفع درجات کا باعث
باعث بنتی ہے. صحیح. کبھی شامت اعمال بھی ہوتی ہے, تینوں پہلو ہوتے ہیں مصیبت کے اندر, کہ مصیبت کبھی شامت اعمال ہوتی ہے, کبھی کفارہ سیئات ہوتی ہے, کوئی گناہ معاف ہوتا ہے, اور کبھی رفع درجات ہوتی ہے. تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو مصیبت ہمیں کس پہنچی کیٹیگری ہے میں, کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو, اگر مصیبت آئے اور بندہ اس مصیبت پہ شکوہ شکایت کر رہا ہو, واویلا مچا رہا ہو, تو سمجھ جاؤ کہ یہ شامت اعمال ہے, یہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اور اگر مصیبت آئے اور وہ اس پہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہو اللہ کے حضور, بے صبری سے بچ رہا ہو, تو سمجھ جاؤ یہ کفارہ سیئات ہے, اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور اگر وہ اس مصیبت پر صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور شکر بھی بجا لا رہا ہو, تو سمجھ جاؤ کہ اب اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں, یہ رفع درجات والی ہے. تو تینوں کیٹیگریز اس کے اندر موجود ہیں اور ہمیں اس پہ غور کر لینا چاہیے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ میں پہلے موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی, لیکن جب میں نے سرکار علیہ السلام کے مبارک احوال دیکھے, ان کی روح مقدسہ قبض ہوتے وقت, تو اس وقت کے بعد سے میں نے موت کی سختی کو برا سمجھنا چھوڑ دیا. وہ حدیث میں بیان ہوئے نا, کرب کے لمحات بیان ہوئے کہ سرکار علیہ السلام کس طرح کرب محسوس فرما رہے تھے جب اللہم الرفیق الاعلیٰ, اور وہ پیالہ پانی کا پیالہ تھا, اس میں دست مبارک ڈال کے جو ہے بار بار آپ پانی لگا رہے تھے. تو وہ جو آپ کرب محسوس فرما رہے تھے, اس کرب کو دیکھ کر مومنین نے بعد میں یہ کہا, یعنی دنیا کی سختی اور مصیبت تو آپ چھوڑیں, جب نزا کا عالم ہے, نزا کے عالم میں اگر ظاہری طور پر سختی اور شدت محسوس ہو رہی ہو, تو یہ بھی اس بات کی علامت نہیں کہ یہ بندہ جو ہے نافرمان ہے, یا یہ بندہ اللہ کا مقبول نہیں ہے, یا یہ بندہ معذب ہے, یا اس پر اللہ کا عذاب ہوگا ہی ہوگا. کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام جو نبیوں کے سردار ہیں, انہوں نے بھی تکلیف محسوس فرمائی, نزا کے وقت کی سختی محسوس فرمائی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نزا کے وقت کی سختی, اس کا کوئی تعلق اس بات کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ بندہ معذب ہے یا اس بندے سے اللہ ناراض ہے, بلکہ اللہ کی رحمت کے آثار بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی رحمت کے آثار بھی اس طرح ظاہر ہوتے ہیں. اور اگر نزا کے عالم میں کسی کو آسانی محسوس ہو رہی ہے, تو اس آسانی پہ بھی کوئی کلام نہیں ہے, لیکن وہ آسانی بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بندہ قطعی طور پر مغفور ہے یا جنتی ہے, کہ جناب نزا کے عالم میں کوئی سختی ظاہر نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے نزا کے عالم میں سختی ظاہر نہ ہو رہی ہو, لیکن وہاں وہ محسوب ہو, وہاں محاسب ہو, اس کا حساب ہو رہا ہو, بعد میں آگے چل کے اس کا حساب. فارمولہ نہیں بنا سکتے اتنی آسانی سے, فارمولہ بالکل نہیں بنایا جا سکتا. اچھا قبلہ, ایک پہلو سے اس پر پہلے ہی بات ہوئی, غالباً سحر میں بات ہوئی تھی شاید, لیکن کہ اب جو لوگ ہیں وہ اس کو کیا کریں, کہ اگین لوگ یہ چیلنج درپیش ہوتا ہے نا, کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے تو پتہ نہیں صحیح مانگ رہا ہے, یا اس نے پیشہ بنا لیا ہے, یا عادت بنا لی ہے, تو اب لوگ کس طرح ڈیسائیڈ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ یار اب ہم ہر بندے پہ ریسرچ تو نہیں کر سکتے کہ یار یہ ڈیزرو کرتا ہے نہیں کرتا, تو کیا کریں, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, باطن کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہماری شریعت ہمیں ظاہر کا مکلف بناتی ہے, لہذا جب ہمیں پتہ ہے کہ اکثر روڈوں کے اوپر پیشہ ور مافیا ہی ہے, تو پھر اس میں حسن ظن قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب پتہ ہے کہ سب, یہ ابھی میں نے کل ہی خبریں دیکھیں, وہ سر پھٹے ہوئے ہیں, جو فقراء کے دو گروہ آپس میں ٹکرا گئے علاقے کی حدود کے اوپر, ایک نے دوسرے کے سر پھاڑ دیے. تو یہ ہو رہا ہے, کروڑوں روپے کے فٹ پاتھ بک رہے ہیں. تو پھر یہ حسن ظن اور یہ بدگمانی, میں یہ کہتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہیں دیکھتے جو سفید پوش قسم کا ہے. ایسے اگر آپ ہوٹل پہ جاتے ہیں, جو بیرے وہاں کام کر رہے ہیں وہ کتنی غریب فیملی سے ہوتے ہیں, ٹپ دے دیں اس کو تھوڑا سا زیادہ. ایسی کوئی ٹھیلے والا کھڑا ہے, مکئی بیچ رہا ہے, پھل بیچ رہا ہے, تھوڑا 2 روپے زیادہ دے دیں, اس سے بحث نہ کریں. جناب ہم 8 آنے کے اوپر اس کے پھل کہتے ہیں واپس رکھ لیں, 8 آنے کے اوپر 1 روپے کے اوپر, یار دے دو اس کو زیادہ, بیچارہ محنت کر رہا ہے نا, گن پوائنٹ پہ موبائل تو نہیں چھین رہا, کوئی بری حرکت تو نہیں کر رہا, اس کو دیں. یہ کنفرم ہے کہ یہ غریب بھی ہے بیچارہ, چلو محنت کر رہا ہے, اب کون سی پرابلم رہ گئی. یہ ہم لوگ خود پرابلم کریٹ کرتے ہیں اپنی نا. بالکل صحیح. یہ آپ کی یہی تجویز یہی رہے ہیں؟ بالکل, مجھے مفتی صاحب کی بات سے مکمل اتفاق ہے, اور یہ تو ہمارا سیدھا سیدھا ضابطہ بھی ہے, ما حرم اخذہ حرم اعطاہ. جس کا لینا حرام ہے, جس مال کا, اس مال کا دینا حرام ہے. ان لوگوں کا مانگنا حرام اور انہیں دینا بھی حرام ہے. یعنی یہ خود ایک گناہ ہے, آپ ثواب سمجھ کر رہے ہیں. گناہ کو ثواب سمجھ کے کرنا بھی نہیں چاہیے. اور بدگمانی اور حسن ظن کی جہاں تک بات ہے, جہاں قرائن پائے جا رہے ہوں سیدھے سیدھے, تو قرائن اور شواہد کی موجودگی میں تو بدگمانی ہوتی ہی نہیں ہے کہ جو بدگمانی ممنوع ہو. یہ ممنوع بدگمانی تو ہے ہی نہیں. اور آئے روز آپ دیکھیں ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں, اور جب کبھی کوئی پولیس والا پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا وہ ساری ٹانگ لگڑا تھا, صحیح ہو گیا, جا رہا کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے دوڑ پڑا. اور ایک لڑکوں گروہ نے تو ویڈیو ڈالنا شروع کر دی, پکڑ کے مارتے, کھڑا ہو, ابھی فالج زیادہ ہے, کھڑا ہو گیا. ہاں, وہ کر رہے ہیں وہ ایسے. اس طرح کی 4 ویڈیوز تو میں دیکھ چکا. اچھا, آپ خود دیکھ چکے ہیں 4 ویڈیوز کہ وہ اس طرح انہوں نے. تو پھر اس کے بعد اب کیا بدگمانی اور حسن ظن کی کیا بات کریں. تو مطلب اصول یہ بنا لیا جائے کہ آپ کے رائے میں کہ زیادہ پریفرنس ہے رشتہ داروں, سفید پوش لوگوں اور ان لوگوں,
کو اس اعتبار سے وہ زیادہ پریفر نہیں، پھر تو اس کے اندر ان کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا ان کو ٹھیک بھی. ہے، آپ کہہ رہے انہیں کو ہیں یہ رد کریں اور وہ کریں. ہاں پریورٹی انہیں کی بس ہے، بس سمجھ لیں وہی ہیں حقیقت، ان کو دینا چاہیے. ہاں اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ قطعی اس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. بس ایک تو سوالات ختم ہو گیا، ذرا بس آخر میں اگر میں کر سکوں، خواتین اگر وہ کہہ رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز کے بعد اندازہ ہوا کہ بال صحیح طریقے سے نہیں ڈھکے ہوئے تھے، بال کا کچھ ایسا نظر آ رہا تھا، تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ مطلب جس بھی عضو کا کم از کم 1/4 حصہ نماز میں کھلا رہا اور اس کو چھپانا واجب تھا، اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقت گزر گیا، اگر اس سے پہلے ڈھک لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر وہ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ستر کھلا ہونے کی حالت میں ہوئی ہے، اس کو دوبارہ ہی پڑھنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ فطرے کے حوالے سوال ہے کہ یہی جو عنوان ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو یہ وہ، تو فطرے میں بھی یہی فارمولا اپلائی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ڈیزرونگ ہے تو جی اس کو بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ افضل تو یہی ہے کہ رشتہ داروں کو دیا جائے. بس رشتہ داروں میں یہ لحاظ کر لیا جائے کہ اصول و فروع کو نہیں دیا جا سکتا. اصول یعنی جن سے بندہ پیدا ہوا ہے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ اوپر تک. اچھا ان کو نہیں اور دیا فروع مانا جو بندے سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ، ان کو نہیں دے سکتے. اور زوجین باہم ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ہر قسم کے رشتہ دار کو فطرہ دیا جا سکتا ہے اگر وہ مستحق فطرہ ہو. یہ صدقہ واجبہ ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں وہی فطرے کے مستحق ہوتے ہیں. اگر وہ فطرے کے مستحق ہیں تو رشتہ دار کو دینا افضل ہے، اولا ہے. 2 ثواب ہیں، ایک فطرہ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کا. ایون کہ سوتیلی ماں کو سوتیلے باپ کو بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور ابھی یہ چونکہ ایام چل رہے ہیں، یعنی کہ 17 رمضان آج ہو گئی ہے، تو یعنی یہ پھر بیسٹ ٹائم ہے اگر فطرہ ابھی تک نہیں دیا تو ان دنوں میں؟ جی ہمارے نزدیک اس کا مستحب وقت تو عید سے پہلے ہے، ٹھیک. لیکن کثیر صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ درمیان رمضان میں دے دیا کرتے تھے تاکہ غریب آدمی عید کی تیاری کر سکے. اور آج کل یہی میرے خیال میں افضل اور اولیٰ ہے یہ صورت حال. بالکل ٹھیک. اور کیا ہے فطرہ اس دفعہ کے حساب سے؟ یعنی گھر میں جو آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو آٹا، علامہ رسول سعیدی کے تحت 2 کلو آٹے کی قیمت جو ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، جس کا اندازہ 320 روپے لگایا اس دفعہ ہے تقریباً. اس دفعہ لگایا. اور وہ 320 روپیہ یعنی کیش کی صورت میں دیا جا سکتا ہے یا کسی جنس کی صورت میں؟ جنس میں اگر آٹے کی جنس ہے تو پھر 320 ہے. اگر کھجور کی، کشمش کی یا جو وغیرہ کے تو اس کے ریٹ الگ ہیں. لیکن یہ آپ کیش بھی دے سکتے ہیں اور جنس بھی دے سکتے ہیں، دونوں صورتوں کی جتنا اجازت ہے. بہتر افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ دینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اس میں فقراء کا نفع زیادہ ہے، زیادہ دیں تو بہت اچھا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ مفتی اکمل صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.